اللهم صل على محمد. اپنے علم کو زینت ایمان بنا دیا، اپنے علم کو زینت ایمان بنا دیا، اور قطرے کو بحر کو طوفان بنا دیا، اور سینچا لہو سے اس طرح اے فاطمہ کے لال کرب و بلا کو تو نے گلستان بنا دیا، اپنے بولو سلام، اور پڑھیے ان کو دو، پڑھیے نا، تم ادھر آ جاؤ نا، اچھا آپ ادھر چلے جائیے، تم ادھر آؤ، ہاں ایسے بیٹھیے۔ ابا جب کہ باغے جنا چلے، ابا جب کی جانب باغے جنا چلے، لیکن عجب شکار سے رن کو نشان چلے، زوجہ پکاری والے کہاں چلے، بولے جہاں کے اب نہ پھریں گے وہاں چلے، اب آخری غذا کے بارے گے آئے اکلا ہمارے لائے گے، ابا رکھی جانے۔ ایک اور پڑھیے، بولیں سلامی پڑھ لیں، ایک کاپی پڑھیے، نہیں آصف پڑھیے، سلام پڑھ لیں، سلام ہم سلامی پڑھے جاتے، سلام پڑھے جاتے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ السلام کے چند شعر
آواز بلند نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے علی کا ذکر عبادت ہے ہر بشر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے علی کے ذکر سے مجلس کو اپنی زینت دو علی کے ذکر سے مجلس کو اپنی زینت دو نبی کا حکم ہے ہر صاحب نظر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے ہر ایک دل میں ضروری ہے حب حیدر ہو ہر ایک دل میں ضروری ہے حب حیدر ہو کہ جیسے شمع ضروری ہر ایک گھر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے جہاں سے کوچ کرو لے کے الفت حیدر جہاں سے کوچ کرو لے کے الفت حیدر بہت ضروری ہے یہ آخری سفر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے سکینہ ہو گئی خاموش پاک باپ کا سر سکینہ ہو گئی خاموش پاک باپ کا سر وہ نیند جوئی نہ جاگی جو عمر بھر کے لیے وہ نیند سوئی کی جاگی نہ عمر بھر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے زبان لاش تو کیا گزری ہوگی بانوں پر زبان لاش تو کیا گزری ہوگی بانوں پر ہزار منت مانگی تھی جس پہ سر کے لیے زبان زبان کے لیے اور نظر نظر کے لیے بچھڑ کے باپ سے صغرا نشاد پھر سوئے بچھڑ کے باپ سے صغرا نشاد پھر سوئی تڑپتی رہ گئی وہ عمر بھر پہ در کے لیے زبان زبان
हाँ 10 मिनट में आओ, 10 मिनट में आओ, 10 मिनट हमको 10 मिनट में आवत है ना, फोन करो, ठीक फोन करो। आवाज़ बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब कट गए दरिया पे अलमदा के बाजो, जब कट गए दरिया पे अलमदा के बाजो, शानों से जुदा हो गए जर्रा के बाजो, रेती पे गिरे शाह के गमखा के बाजो, थर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजो, थर्राने लगे सैयदे अबरार के बाजू, रंग उड़ गया तस्वीर अलम हो गए शाह, बे हाथों से जिगर ताम के हम हो गए शबे, जब कट गए दरिया पे अलमदा के बाजो, अकबर से कहा कर दो गिरे बाको दोबारा, हम सोग में है कत्ल हुआ शे हमारा, आशिक मेरे बच्चों का जमाने से सिदारा, फरमा के ये हजरत ने अमामे को उतारा, फरमा के ये हजरत ने अमामे को उतारा, आफत में फंसी पानी की मौत आ सके, ना बस हो गए दुनिया में यतीमा सकीना, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाद, फरमा के ये गिरते हुए दौड़े शहवाला, संभले कभी खुद और कभी अकबर ने संभाला, सीने अकदस में कलेजा तौबाला, चिल्लाते थे है मेरी आगोश का पाला, चिल्लाते थे है मेरी आगोश का पाला, आगे कभी चलते कभी गिर पड़ते थे शाह, फिर घबरा के हर एक लाश पे गिर पड़ते थे शाबे, जब कट गए दरिया पे अलमदा के बाजो, और सरका के कदम जल्द ये अब्बास पुकारे, फेरो मेरे लाशे को मैं कुर्बान, तुम्हारे छाती में है दम मौत के आसार है सारे, किबले की तरफ चाहिए मुँह
میرے پیارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے بے دست ہے اس وقت یہ ایسا کرو پر رکھ دو میرا سر قبلے عالم کے قدم پر جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو اور غش میں یہ سخن سن کے پکارے شہزی شاہ یہ کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قرب اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا جا مل لیجئے کہ عباس کوئی دم کے ہے مہمان مل لیجئے کہ عباس کوئی دم کے ہے مہمان پھر ہو نہ سکا ضبط امام ازلی سے لپٹ شہ دیلا شہ عباس علی سے جب کٹ گئے تھیلی کہاں ہے باز بلند نعرے سلوان صلی اللہ علیہ آواز بلند سلوان تھوڑا آگے آ جائیے اندر آ جائیے جگہ بہت ہے اندر آ بھیا پیچھے آنے والے کو دیکھنا فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، ارباب ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، سواران مظلوم کربلا، یہ مجلس اس وقت کی جلوس کے سلسلے کی مجلس ہے۔ شبیہ علم و گوار جناب علی اصغر برآمد ہوگی۔ بڑا ہی مشہور و معروف سورہ ہے جس کے ابتدائی آیات کو میں نے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پر پیش فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ بڑا ہی مشہور و معروف سورہ ہے، فاتحۃ الکتاب اس سورے کو کہا گیا ہے، یعنی جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ سورہ بڑا ہی بابرکت بھی ہے، باعظمت بھی ہے۔ یہ ایسا سورہ ہے کہ اگر جس کی تلاوت نہ کی جائے تو کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ کتنی ہی چھوٹی سی چھوٹی نماز ہو، بڑی سے بڑی نماز ہو، سب میں جو ہے وہ سورہ الحمد کا پڑھنا لازم و واجب ہے۔ اور دن میں کم از کم اس کی تلاوت کئی بار کی جاتی ہے؟ 10 بار۔ نماز 5 وقتہ ہے، ہر 2 رکعت پہلی اور دوسری رکعت میں اس سورے کا پڑھنا واجب ہے۔ ہم اپنے بچپن میں جب دادا مرحوم پڑھایا کرتے تھے تو کہتے دیکھو الحمد کی سورہ ٹھہر کے پڑھا کرو، اس لیے کیونکہ اس میں کئی جگہ پر شیطان کا نام بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سمجھانے کی وجہ یہ تھی کہ سورہ الحمد کو آہستہ سے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، اس کو ویسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے چاہنے کے مطابق اگر عمل کریں گے تو واقعی وہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا بھی۔ اور اگر ہم اس کی بتائی ہوئی چیزوں سے مکر جائیں گے اور اس پر عمل نہ کریں گے تو واقعاً وہ خداوند عالم علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہیں قہار و جبار بھی ہے۔ توجہ کریں گے، جہاں وہ رحمان و رحیم ہے وہیں قہار و جبار بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور یہی فقرہ جو ہے وہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں کہوں کہ پروردگار یہاں پر جہاں تو نے رحمان اور رحیم لکھا ہے وہیں تیرے کم از کم 100 نام ہیں کہ جو عام سپارے اور بغدادی قاعدے میں پیچھے لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اور نام اس میں دے دیتا، مالک رکھ دیتا، رازق رکھ دیتا، حی رکھ دیتا، قیوم رکھ دیتا، قہار رکھ دیتا، جبار رکھ دیتا، قدوس رکھ دیتا، سلام رکھ دیتا۔ آخر یہ تو نے اتنے ناموں کو چھوڑ کر صرف 2 صفت اپنی کیوں بیان کی؟ بہت توجہ کریں گے، اپنی 2 صفت کیوں بیان کی؟ عجب نہیں، پروردگار آواز دے گا میں بندوں کو یہی تو بچانا چاہتا ہوں، تم ہمارے نزدیک آ کے تو دیکھو میں کتنا رحم کرنے والا ہوں، میں کتنا کرم کرنے والا ہوں۔ میں تو ایسا رحمان و رحیم ہوں کہ جو یہاں بھی رحم کرنے والا ہوں، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہوں۔ ایک صلوات دے دے محمد و آلہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم اللہ القہار الجبار ہوتا
تو کیا ہوتا؟ ہر انسان یہی کہتا ہے ارے بھیا کون خدا کے پاس بھیج رہے ہو کہ جو قہار ہے، قہر ڈھانے والا ہے اور جو جبر کرنے والا ہے؟ پہلے ہی مرحلے میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیتا اور بڑا ہی ہم اپنے آپ کو نزدیک کرتے ہی ہیں۔ نہ جانے کیسے 5 وقت کو 3 وقتوں میں سمیٹ کر آ جائیں مصلی عبادت پر، تو غنیمت جانیے، اس لیے کیونکہ یہ دور تو وہ دور ہے کہ جس دور میں بڑے قسمہ پرسی کا عالم ہے، ہر انسان کے پاس وقت کی تنگی ہے۔ بہت توجہ کرو، جس سے بھی آپ اگر کوئی بات کہیے تو وہ کہیں گے وقت ہوگا تو آ جائیں گے، وقت نکلے گا تو آ جائیں گے، بھلے ہی وہ چائے کی دکانوں پر اور نہ جانے ہوٹلوں پہ ٹائم برباد ہو جائے، مگر مجلس سرکار سید الشہداء میں آنے کا وقت نہیں ملتا، مسجد جانے کا وقت نہیں ملتا۔ کتنے ایسے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، وہ چائے خانوں پر چائے نوش فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کم صرفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پروردگار عالم اس کے بعد بھی اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ تمام تعریفیں اسی لیے تو خداوند عالم کی ہیں کہ جو ہماری معصیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری گناہوں کو دیکھتا ہے، ہماری تمام کمیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں نعمتوں سے نوازتا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، یہ جو جسم عطا کیا ہے اللہ نے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انگلیوں کے اگر دیکھ ڈالیے تو اگر انسان سجدہ نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ وہ کیسا عطا کرنے والا ہے جس نے چربی کے ڈھیلے میں ایسی روشنی عطا کی جس سے انسان آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ بہت توجہ کریں، اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس نے 2 کان ہمیں عطا کیے ہیں سننے کے لیے۔ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس نے ہمیں ناک جیسی نعمت عطا کی کہ جس سے ہم چیزوں کو سونگھ کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان بولنے کے لیے دی ہے، وہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ یہ جسے چاہے جب بدنام کر دے، جسے جب چاہے عزت سے نواز دے، جسے جب چاہے بڑھا دے، جسے جب چاہے گھٹا دے، جسے جب چاہے آسمان کی بلندیوں تک لے کے چلا جائے۔ اور ذرا سی دیر میں یہی زبان انسان کے ساتھ طعن و تشنہ بھی کرنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، حواس 5 عطا کیے ہیں۔ بہت توجہ کریں، حواس 5 اللہ نے 5 سینسٹیو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، سب سے پہلی چیز اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت۔ ہم راستہ چل رہے ہیں تو یہ دیکھ سکیں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کی سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ اس کے بعد کانوں سے سننے کی بصارت، کانوں سے سننے کی سماعت عطا کی۔ وہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اس سے جا کے پوچھئے جس سے سنائی نہیں دیتا، اس سے جا کے پوچھئے جسے دکھائی نہیں دیتا، تب سمجھ میں آئے گا کہ نعمت خداوندی کتنی بڑی ہے۔ عزیزان گرامی، نعمتوں کے چھن جانے کے بعد ہمیں احساس نعمت ہوتا ہے۔ فارسی کی مثال دی گئی ہے، قدر نعمت بعد رفتن، انسان کی یعنی قدر تب ہوتی ہے انسان کو جب وہ نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ جب کان کی نعمت سننے کی چلی گئی تب سمجھ میں آتا ہے کان کتنی بڑی نعمت تھی۔ آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تب سمجھ میں آتا ہے کتنی بہترین اللہ نے چیز دی تھی۔ آنکھوں سے دیکھنے کی قوت، کان سے سننے کی قوت، 2 چیزیں ہو گئیں۔ ناک، یہ وہ ہے کہ جس سے انسان سونگھ کے پتہ لگاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ پھر 4تھی چیز کیا ہے؟ زبان، یہ چکھ کے بتاتی ہے چیز میں ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہی انسان ذرا سا بخار کے عالم میں آ جائے پھر اب اسے کسی چیز کا مزہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ بار بار بتانا چاہتا ہے ذرا احساس تو کرو، ذرا فکر تو کرو، ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے وہ ذرا دیر کے لیے تم سے چھن جائے تو یہ کیا اثر پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ یہی زبان جو بہت اچھے ہم کو ٹیسٹ دیتی ہے، مگر بخار کی حالت میں ہمارا جب منہ کا مزہ چلا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نہ یہ کھانا اچھا ہے نہ یہ پانی اچھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک رات معصومین کا قول ہے، ایک رات کے بخار کی حالت میں پڑے رہنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت وہ کیوں گناہوں کا کفارہ ہے؟ کیونکہ تمہیں پتہ تو چلے
کہ جب تک توانائی تھی تو بہت اکڑ رہے تھے، ذرا سی اللہ نے بخار کے عالم میں کیا رکھا، ساڑی اکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ اللہ یاد آ رہا ہے، پروردگار اچھا کر دے، پروردگار اچھا کر دے۔ اور جب اللہ اچھا کر دیتا تو پھر اس خدا کو کوئی یاد کرنے نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم وہ ہیں جس نے تمہیں وجود عطا کیا ہے، ہم وہ ہیں جس نے تمہیں طاقت عطا کی ہے، ہم وہ ہیں جس نے تمہیں سماعت کی نعمت عطا کی، ہم وہ ہیں جس نے تمہیں بصارت کی نعمت سے دوچار کیا، ہم وہ ہیں جس نے تمہیں کھانے اور چکھنے کی نعمت سے مالا مال کیا، ہم وہ ہیں جو تم کو چھونے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ حواس خمسہ ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، پھر سے سن لیں بچے، آنکھوں کا دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا اور ہاتھ سے اس چیز کو ٹچ کرنا، تب پتا چلتا ہے کہ یہ چیز زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب نماز کے لیے ہمیں تیار ہونے کے لیے بتایا تو ان پانچوں چیزوں سے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو ہاں آنکھ ہے، کان ہے تو آؤ سب سے پہلے زبان ہے، ہاتھ ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ میں پانی لو اور پانی لینے کے بعد اسے چیک کرو یہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ بہت توجہ کریں، وضو یوں ہی نہیں ہے کہ یوں ہی وضو اللہ نے رکھ دیا، نہیں، بلکہ ہاتھ دھونے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب پانی ہاتھ میں لو تو پتہ کرو کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اور روایتیں کہتی ہیں گرم پانی سے وضو کرنا کراہیت رکھتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پانی گرم نہ ہو، مگر اب جو بزرگ ہے، جو بیمار ہے، جس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اس کے لیے سب معاف ہے۔ مگر عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی ہاتھ میں لیا پانی تو اب پتہ چلا پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ اس کے بعد کلی کرنے کا حکم دیا۔ یہ زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جیسے ہی پانی اپنے دہن میں رکھو گے اب سمجھ میں آئے گا پانی کڑوا تو نہیں ہے، پانی میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہے، پانی کا ٹیسٹ تو نہیں بدلا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، پانی ناک کے اندر ڈالو، کیوں؟ اس لیے سونگھو تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ پانیوں میں بدبو آ رہی ہے، پانی ایسا تو نہیں جو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہ ہو۔ اب اس کے بعد جب تین چیزیں ہو گئی، اب کہیں اللہ جا کے حکم دیتا ہے کہ پانی کو چہرے پہ ڈالو، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اس کی فطرت سے واقف ہوں، یہ ذرا سا اگر اس کے ساتھ بدمزہ چیزیں ہو جائے تو وہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ تمام مراحل سے گزارا۔ جب بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ، اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کر لو، اب آؤ میرے ساتھ، اب کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد جب عبادت کرو گے تو عبادت کا الگ شوق ہوگا، عبادت کا الگ مزہ ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 مرتبہ نماز کے لیے حکم دیا ہے۔ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم کیسے ہو جو ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں ہو؟ بہت توجہ کریں، ہم تم سے 5 بار ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بندہ کیسا ہے کہ جو اپنے اللہ سے ملنا نہیں چاہتا؟ عزیزان گرامی دیکھیے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بہت توجہ کریں گے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو نازل کرتا ہے، اور جب بندہ خدا سے کلام کرتا ہے تو نماز کا اہتمام کر دیا کہ تم ہم سے کلام کرو، ہم تم سے کلام کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ سسٹم ہے، یہ نظام عبادت ہے۔ خدا اپنے بندوں سے کتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب تم ہمارے سامنے آؤ تو بن ٹھن کے آؤ، اپنے آپ کو سوار کے آؤ۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جو شخص عطر لگا کے نماز پڑھے اس کی 1 رکعت کا نماز کئی گنا نمازوں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کو گندگی نہیں پسند ہے کہ بدبو کرو، کسی کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ بازو میں تو ایک مرتبہ وہ تم سے دوری اختیار کرے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو گندگی نہیں پسند ہے۔ الضیافت نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا آدھا جز ہے۔ اب ہم کیسے ماننے والے اہل بیت کے ہیں کہ نجاستوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گندے بھی کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کو گندگی نہیں پسند ہے،
اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ کہتا ہے جب بھی ہم سے ملنے آؤ تو پاک و پاکیزہ ہو کر آؤ، خوشبودار ہو کر آؤ۔ ارے جب کسی عام انسان سے ملنا ہوتا ہے، شام کو شادی میں جانا ہے، بستری بھی ہو رہی ہے، پریس بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد بہترین عطر بھی لگایا جا رہا ہے، پرفیوم بھی مارا جا رہا ہے، بہترین طریقے سے بال بھی سنوارا جا رہا ہے، کیوں بھائی؟ ہاں شام کو فلاں کے یہاں جانا ہے شادی میں، ہمیں اس کے گھر مدعو کیا گیا ہے، ہم اس طرح سے کیسے چلے جائیں؟ میاں یہ دنیا کے لوگ ہیں، چند دن کے ہیں، ختم ہو جائیں گے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جاؤ تو لنگی پہن کے نہ جاؤ، کم از کم اس طرح سے پہنچو کہ اللہ دیکھے تو یہ کہے کہ واقعی اگر یہ آ رہا ہے تو پورا اہتمام کر کے آ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم عام انسان سے ملنے جاتے ہو تو اپنے آپ کو اتنا سنوارتے ہو، سجاتے ہو، ارے تم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جو علی کل شیء قدیر ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو اہدنا صراط المستقیم پر باقی رکھنے والا ہے۔ جب اس خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو مزین کر کے جاؤ، اس لیے کیونکہ خدا ایسا ہے کہ جو خوبصورت بھی ہے خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ابھی کوئی نہ کہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کر لیا تو وہ بالکل میں برائی نہیں کر رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم، کیا آپ اسی لباس میں کسی سے ملنے چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے، مگر خدا بند عالم سے جب ملنے گئے تو پھٹے حال، اور جو جتنا زیادہ گندا کپڑا پہن لے ہم اسے اتنا ہی زیادہ متقی سمجھتے ہیں۔ جو ہاں بہتر جانتے ہیں، جو جتنا زیادہ میلا کچیلا لباس پہن لے اور ہر دم اللہ اللہ کیا کرے تو ہم سمجھتے بڑا ہی متقی پرہیزگار ہے۔ دیکھیے مالی حالات کی اعتبار کی وجہ سے کوئی کمی ہے تو وہ الگ کی بات ہے، ہونے کے باوجود اگر لکیر کے فقیر بنے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سجاؤ سوارو، اور کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل رکھا، کیوں؟ اب جمعے کے دن غسل رکھا تو بس جمعہ ہی کو نہائیں گے؟ جمعے کو غسل رکھا تو جمعے کو ہی نہائیں گے؟ نہیں بھیا، عرب میں پانی کی قلت ہوتی تھی، وہاں پانی دستیاب نہیں تھا، تو اسی لیے رسول نے کہا اگر جمعے کا غسل کرو پانی نہ ملے تو کسی سے ادھار لے لو، کیوں؟ اس لیے کم از کم ایک بار تو صف میں آؤ تو بغل والا ذرا سا اپنی صحت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھے اور ادھر ادھر کی خوشبو اور بدبو بھی چلی آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف ہر حال میں ہے۔ خدا ایسا وحدہ لا شریک ہے، کیا کہا اللہ نے؟ الرحمن الرحیم، خدا رحمان بھی اور رحیم بھی، رحم کا مطلب بھی رحم کرنا، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنا، اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنا ہے۔ دو بار اللہ نے لفظ رحمان اور رحیم رکھ کے بتایا۔ دیکھو جب میرے سامنے آنا تو میرے غضب و قہر کو ذہن میں نہ رکھنا، بلکہ میری رحمانیت اور رحیمیت کو رکھنا، اس لیے کیونکہ میں تو وہ خدا ہوں کہ جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، مگر ہاں جب رسی کھینچنی ہوتی ہے تو شداد کو جنت میں جانے بھی نہیں دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں دیکھو میں علی کل شیء قدیر ہوں، کبھی اپنے اوپر اکڑنا نہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے، بلکہ جو نعمت دینا جاتا ہے وہی نعمت لینا بھی جانتا ہے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے۔ جو نعمت دینا جانتا ہے وہی نعمت لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نعمتیں دے کے بھی امتحان لوں گا اور نعمتیں لے کے بھی امتحان لوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب نعمت آ جائے پکڑو نہیں بلکہ شکر کرو۔ سب سے پہلا سجدہ اگر کہیں تو وہ خدا کے سامنے کرو، اور اس کے بعد اگر اہل بیت کے آتے ہو تو تعظیمی سجدہ کرو، اس لیے کیونکہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں معرفت خدا نہ ہوتی، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اس کی کریمیت کا اندازہ نہ ہوتا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی رضاقیت کا اندازہ نہ ہوتا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو حسین اگر کرم نہ کرتے، بہت توجہ کریں، اگر حسین کرم نہ کرتے روز عاشور تو آج دانے پانی کے محتاج بن چکے ہوتے، اگر اہل بیت کرم نہ کرتے
بتاتے تو دنیا کے لوگ اپنے اپنے دین کو بڑھا چڑھا کے بتاتے، ہمارا دین وہیں رک جاتا، مگر یہ تو صدقہ ہے آل محمد کا، اسی لیے خدا نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد علی کو خلق کیا، 14 برابر کے نور بنائے، کسی کو محمد بنایا، کسی کو علی بنایا، کسی کو فاطمہ بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو سجاد بنایا، کسی کو باقر بنایا، کسی کو صادق بنایا، کسی کے غیظ و غضب کو کم ہوتے دیکھا تو کاظم بنایا، کسی کی رضایت دیکھی تو رضا بنایا، کسی کا جود و سخا دیکھا تو تقی بنایا، کسی کی پاکیزگی دیکھی تو نقی بنایا، کسی کی حیبت دیکھی تو عسکری بنایا، کسی کے جلوے کو خاموش رکھنا ہوا تو مہدی بنایا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی علی اللہ نے 14 برابر کے آئینے بنا کے ہمارے نزدیک بھیجے تاکہ اس آئینوں میں اپنی شکلیں دیکھتے جاؤ، اپنے کو ویسا بناتے چلے جاؤ۔ کیا یہ سارے صفات سارے ائمہ میں نہیں، سب میں یہ صفات ہیں، مگر ہر ایک ائمہ کو، ہر ایک امام کو اللہ نے ایک نئی خصوصیت سے نوازا تاکہ اس خصوصیت سے اسے جانا جائے اور پہچانا جائے۔ یوں تو خاندان عصمت و طہارت میں سبھی جو ہیں وہ بالا اور اعلیٰ منزلوں کے فائز ہیں۔ میں نے اس قبل کی مجلس میں بھی کسی کہا کہ تمام ائمہ کی نعمت، تمام ائمہ کی جو اہمیت ہے اور ان کی عصمت اور ان کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر جو سرکار امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے وہ کیفیت عطا کی ہے وہ کسی امام کو عطا نہیں کی۔ سارے ائمہ کی قبر متبرک ہے، مگر کسی امام کی قبر کی مٹی کو خاک شفا نہیں کہا گیا۔ صرف قبر کی نہیں مٹی بلکہ کربلا محلہ تک، جہاں تک حد کربلا ہے وہ زمین خاک شفا ہے۔ عزیزان گرامی اب ذرا سوچیں، امام حسین علیہ السلام نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ منزلت امام حسین کو عطا ہو۔ کچھ کیا نہیں کیا امام حسین نے خداوند عالم کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کا سب کچھ حسین نے بچا لیا۔ کربلا کے میدان میں حسین ایسے ایسے اپنے چاہنے والوں کو لے کر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی 2 شبیہیں برآمد ہونی ہے، شبیہ علم و شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ ہم آپ ان کی زیارت کریں گے اور ہم اپنے کو خوش نصیب جانیں کہ ہم ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہم کھل کے کر سکتے ہیں۔ اور عزیزوں ذرا آپ یہ سوچیں، امام حسین نے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے بھائی بھتیجے سب قربان کر دیے، مگر جن دونوں شبیہیں برآمد ہوں گی دونوں باب الحوائج ہیں۔ جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں اور سرکار وفا حضرت عباس بھی باب الحوائج ہیں۔ اپنی مرادیں مان لو، اگر جو آگے مرادیں کبھی نہ مل رہی ہوں تو جناب علی اصغر کے جھولے سے مانگ لو۔ اولاد نہیں ہے، نعمت اولاد نہیں ہے تو جو حسین فطرس کو بالوں پر دے سکتا ہے، راہب کو 7 فرزند عطا کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں عطا کرے گا؟ بے شک عطا کرے گا۔ یہ وہ اصغر ہے کہ جس کی پیاس تو نہ بجھ سکی مگر اس کے نام پہ جا بجا سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ معیار حق و باطل بن گیا یہ ننھا سا مجاہد۔ روایتیں کہتی ہیں جس وقت امام حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی، اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ آپ ذرا سوچیں 6 مہینے کے بچے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، مگر علی اصغر کچھ اس طرح سے تڑپے کہ جھولے سے زمین پر آ گئے۔ اب جو بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، ایک مرتبہ یہ کان میں امام حسین کی آواز پہنچی کہ اے بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، ارے یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہ اے میرے بھیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ لو عزیز حسین اصغر کو لے کے میدان میں آئے، پورا مصائب نہیں پڑھنا چاہتا
لے کے آئے، اصغر کے گلے پہ 3 پھل کا تیر چلا، وہ ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، فانقلب الصبی علی یدہ الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، ایسا وزنی اور کاری تیر تھا جو علی اصغر نے اپنے گلے پہ تو برداشت کیا مگر اپنے بابا کو اذیت ہونے لگی۔ علی اصغر پیاسے دنیا سے چلے گئے مگر آج اصغر کے نام پہ پانی پلایا جا رہا ہے۔ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ حسین چند قطرے آپ تو علی اصغر کو پلوانے کے لیے آئے تھے مگر ہاں پانی تو نہ ملا، 3 پھل کا تیر اصغر کے گلے پہ لگا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس 2-4 جملے سقائے باوفا ارے جناب عباس کے سلسلے میں سن لے۔ کون عباس؟ حسین کی ڈھارس عباس۔ کون عباس؟ علی کی تمنا عباس۔ کون عباس؟ زینب کی آس عباس۔ کون عباس؟ اہل حرم کی ڈھارس عباس۔ ہاں جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہ ہوئی کہ وہ عباس کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا۔ یہی تو وجہ روایتیں کہتی جب جب جناب عباس امام حسین سے اجازت لینے آتے تھے تو جناب امام حسین کہتے تھے اے میرے بھیا ارے تم سب کچھ مانگنا ارے مگر مجھ سے مرنے کی رضا نہ مانگنا، اس لیے کیونکہ جب تک تم باقی ہو تب تک بیویوں کا پردہ سلامت ہے، جب تک تم سلامت ہو حسین کی ڈھارس سلامت ہے۔ اجرکم اللہ۔ مگر جب دیکھا کہ کوئی نہ بچا سوائے جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، کہا اے آقا اب تک تو اس حقیر نے بڑی ندامت بڑی شرمندگی اٹھائی ہے، اے میرے آقا میرے سامنے قاسم پامال ہو گیا، اے میرے آقا میرے سامنے میرے بھانجے مارے گئے، مگر اے میرے آقا یہ عباس کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اکبر مارا جائے اور عباس زندہ رہ جائے۔ التش کی صدایں سنیے میرے بھیا جاؤ پہلے پانی کی سبیل کرو۔ لو عزیزو پورے مصائب چھوڑتے ہوئے مشک و علم لے کے خیمے سے نکلے اور اس کے بعد قبضہ کیا ترائی پر، پانی بھرا ہے مشک میں، اب لے کے آنا چاہتے ہیں مگر ایک شکینہ ایسا واقعہ، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، مشک و علم کو دائیں ہاتھ میں لیا، ارے پھر آگے بڑھے ہیں۔ ارے عزیزوں ہم جب کربلا پہنچے تو کیا دیکھا، بیچ میں ایک راستہ ہے جو جناب عباس کی زری تک جاتا ہے، اس کے دائیں جانب ایک بازو قلم ہوا ہے، دوسری جانب بائیں بازو قلم ہوا ہے، مگر دونوں کے درمیان بہت دوری ہے۔ آپ ذرا سوچیں عباس نے کتنی مشقت کی تھی کہ یہ پانی کاش کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ ہاں عزیزوں مگر وہ ہاتھ بھی کٹ کے زمین پر گر گیا، علم زمین پہ ٹھنڈا ہوا۔ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا، ارے مشکیزے پہ آ کے لگا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹی۔ ایک مرتبہ اب جو راستہ خیمے کی طرف جا رہا تھا، ارے اپنے گھوڑے کو واپس فرات کی طرف موڑا، حسین دوڑے دوڑے آئے، الان کا سر زہری آخی، اے میرے بھیا تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے آقا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ روح قفت عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے حسین ایک ہاتھ میں وہ چھدی ہوئی مشک، ایک ہاتھ میں علم لے کے، ارے جیسے ہی خیمہ گاہ کے پاس پہنچے سکینہ سمجھی چچا آ رہا ہے، ارے جب دیکھا علمدار تو نہ تھا، علم خالی آیا۔ جناب زینب نے کہا اے بیویوں میں نے تم سے پردے کا وعدہ کیا تھا مگر زینب یہ وعدہ اٹھائے لیتی ہے، جس کے بھروسے پہ وعدہ کیا وہ عباس دریا کنارے سو گیا۔ واہ عباس واہ علی اصغرا واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا حسین
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, टाइट करो, इधर करो, टाइट करिए तो सांस खुली रहेगी फिर। ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا۔ اب نہ اکبر نہ قاسم نہ بھیا رہا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا۔ رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا۔ لے کے ہم کو مدینے سے جب وہ چلا، بیویوں پا عالم کا تھا سایہ کیا، کربلا تک نہ پرچم کا سایہ ہٹا، کربلا تک نہ پرچم کا سایہ ہٹا، کربلا تک نہ پرچم کا سایہ ہٹا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا۔ بولا کربل میں آ کے سنو بیویوں، کچھ ضرورت ہو کوئی تو ہم سے کہو، پورا کر دوں گا جب تک ہے بازو میرا، پورا کر دوں گا جب تک ہے بازو میرا، پورا کر دوں گا جب تک ہے بازو میرا، ہائے غازی میرا، ہائے غازی میرا، رو کے کہتی تھی زینب میرے باوفا،